رب ذوالجلال رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، غفار و ستار و قہار و جبار بھی ہے۔ اس کی 99 صفات پر اگر ہم ذکر کرتے چلیں، روز ایک صفت پر ذکر ہو جائے گا، راتیں تمام ہو جائیں گی۔ قرآن نے خود کہا ہے دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائیں، اور اللہ کی تعریف و توصیف لکھنا چاہیں، سمندروں کی سیاہی سوکھ جائے گی، یہ درختوں کے قلم بنے ٹوٹ جائیں گے، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو پھر بھی مکمل نہیں کیا جا سکے گا۔ یہ ہماری چھوٹی سی زبان اور تمہارے چھوٹے سے کان کہاں ان تمام کلمات کو سن سکیں گے یا کہہ سکیں گے، مگر ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ ان تمام سمندروں میں سے ایک قطرہ بھی ہم نے اپنی محفل میں پا لیا تو یہ ہماری زندگی کی معراج ہے۔ اللہ رحمان ہے، یقیناً ہم نے اس کو بسم اللہ میں بھی پڑھا، سورہ فاتحہ میں بھی پڑھا، بلکہ ہم اپنے بچوں کو بھی یہی کہتے ہیں، ماں باپ کو بھی یہی کہتے ہیں۔ اب اس کے رحمان کی صفات دیکھنا ہے، کیسے رحمان کسے کہتے ہیں؟ رحم کرنے والا، رحم کرنے والا، نرمی کا معاملہ کرنے والا لوگوں کے ساتھ، بلکہ اپنی ساری مخلوقات کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے والا۔ میں دو ہی صفات پر آج گفتگو ختم کر دوں گا، اس کے رحمان ہونے کی اور اس کے قہار ہونے کی، دونوں کے درمیان ہمیں یہ زندگی چلانی ہوگی۔ اللہ رحمان ہے، اس کی جو زندگی یہاں ہمیں دیکھنے کے مظاہر ہیں وہ کیا ہے؟ ماں تم سے جتنی محبت کرتی ہے، کیسے تم رو تو گود میں اٹھا لیتی ہے، تمہارے بہت ساری چیزیں اپنے ہاتھوں سے صاف کرتی ہے، اپنے ہاتھوں سے بنا کر کے کھلاتی ہے، آخر وہ بھی انسان ہے، تم بھی انسان ہو۔ ماں تمہیں اٹھا کر کے اتنا جو پیار کرتی ہے، باپ تمہیں لے کر کے چلتا ہے، تمہارے لیے جوجھتا ہے، محنت کرتا ہے، آخر وہ کیوں مشقتیں اٹھاتا ہے، خون پسینے کی کمائی ایک کر کے لا کر اپنے بچے کو کھلاتا ہے۔ اب سنیں حدیث پاک میں، ماں اور باپ کے دلوں میں یہ بچے کی جو محبت ڈالتی جاتی ہے، یہ اللہ کے رحمان صفت کا کچھ حصہ ہوتا ہے۔ یہ اس کی صفت کا تھوڑا سا حصہ جب اللہ ماں اور باپ میں ڈالتا ہے تو وہ بچوں سے اس قدر پیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر وہ رحمت کی صفت مولا ماں اور باپ کے سینے سے نکال دے تو ہر باپ اپنے بچے کو قتل کرنے پر بیٹھ جائے، ماں اپنے بچے سے دوری اختیار کر لے۔ ایسا نہیں ہوتا، ماں بوڑھی ہو جائے یا بچہ اس کا بوڑھا ہو جائے، پھر بھی ماں اس بوڑھے بچے کو بھی سینے سے لگاتی ہے، اس کے پسینے دیکھنا نہیں چاہتی، اس کی جبینوں پر خم نہیں دیکھنا چاہتی۔ یہ ماں کے اندر جو ہلکی سی بھی محبت آپ دیکھتے ہیں، یہ رب ذوالجلال کے رحمان کا اس کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے۔ اب اندازہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کس قدر رحم کا معاملہ فرماتا ہے۔ آج ہم جو بیٹھے ہیں یہ بھی تو اس کے رحم کا ہی معاملہ ہے، اس کے رحمان ہونے کا ایک بین ثبوت ہے۔ ہم حضرت ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ توجہ جاتا ہوں، سلسلہ قادریہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ حضور سنا ہے کیا آپ کی بہت ساری کرامتیں مشہور ہیں، کوئی کرامت ہمیں بھی دکھائیں۔ توجہ، بہت سارے لوگ کرامت کے نام پر گمراہ بھی ہوتے ہیں۔ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ کہیں جیب میں سے جلیبی نکال کر کے کھلا دے، ابھی کیا ابھی وہی پیر کرامت والا ہے، اچانک کچھ نکال کے دکھائے۔ حضرت ابوبکر شبلی نے تو ایک الگ ہی کرامت بتائی۔ کیا کرامت بتائی جانتے ہیں؟ حضرت ابوبکر شبلی فرماتے ہیں میاں ہمارا اس زمین پر زندہ چلنا پھرنا ہی بڑی کرامت ہے۔ کہا کیوں؟ کہا ہم اتنے گنہگار ہیں کہ زمین پھٹ جائے اور ہم دھس جائے، پھر بھی زمین نہ پھٹتی ہے نہ ہم دھستے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کرامت ہی تو دیا ہے، یہ کرامت تو اللہ نے سب کو دیا ہے۔ یہ رحم کا معاملہ اللہ نے سب کے ساتھ کیا ہے، آپ کے ساتھ بھی، بلکہ ان کے ساتھ بھی کیا جو اسے مانتے بھی نہیں ہیں، جو اسے گالیاں دیتے ہیں، ان کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ کیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ایک معاملہ پیش آیا، آپ بغیر مہمان کے کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے، 2 دن بھی اگر کوئی مہمان نہیں آتا تو آپ کھاتے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام 2 دن تک بھوکے رہے، تیسرے دن ایک مہمان ملا، اسے لے کر کے آ کے دسترخوان پر بٹھا دیا، کہا کہ آپ ہمارے گھر کے مہمان ہیں، اب کھانا بنائے گا، اچھا دسترخوان پر، کہا چلو بسم اللہ کرو کھاؤ۔ وہ دہریہ تھا، ملحد تھا، کہا کون سا اللہ، میں اللہ کو نہیں مانتا۔ اتنا کہا ابراہیم علیہ السلام کو جلا لایا، آپ نے دسترخوان کھینچ لیا، کہا اٹھو گھر سے نکلو باہر جاؤ۔ دسترخوان پر بیٹھا ہوا تھا، اس کو اٹھا دیا۔ یہ تو شان ہے انبیاء کی، اللہ کے دشمنوں سے دسترخوان شیئر نہیں کرتے، افطار پارٹی والے ہیں، وہ اللہ کے دشمنوں سے دسترخوان شیئر نہیں کرتے، انبیاء کی شان ہے۔
وہ اٹھ کر کے چلا گیا. ہاں یہ ہمارے لیے حکم یہی ہے میرے عزیز. لیکن اللہ رب العزت نے وہی فرمائی ابراہیم علیہ السلام کو. کہا ہے ابراہیم کیوں اٹھا دیا اس کو؟ 50 سال کا تقریباً ادھیڑ عمر کا آدمی تھا. کہا کیوں اٹھا دیا؟ کہا ہے مولا وہ تیرا نام نہیں لینا چاہتا, میں اس کو دسترخوان پر کیسے بٹھاؤں؟ رب ذوالجلال نے فرمایا اے ابراہیم پچھلے 50 سال سے میں اسے ویسے ہی کھلا رہا ہوں, جبکہ وہ کبھی میرا نام نہیں لیا. آج تمہارے دسترخوان پر ایک بار اس نے نام نہیں لیا, تم نے اٹھایا. میرے عزیزو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا نام نہ لے تو بھی ہم کھلائیں, وہ تو سنت الہیہ ہے, وہ مولا کریم کی صفات ہے. لیکن انسان کے اخلاق تو یہی ہے کہ انسان اپنے رب سے اگر محبت کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے دشمنوں سے کبھی دوستی نہیں کر سکتا. قرآن بھی یہی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء, اے ایمان والو میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. یہ انہی آیات میں سے ہے جن 26 آیاتوں میں سے نکالنا چاہتے ہیں. آئیں گے انشاءاللہ, وہ ٹاپک بھی آئے گا انشاءاللہ. قرآن پاک کی جن 26 آیات پر لوگوں کو تو یعنی پیٹ میں مروڑ ہوتا ہے, پیٹ میں مروڑ ہوتے ہیں. ان آیات میں سے ایک آیت یہ بھی ہے, سورہ ممتحنہ کی پہلی آیت ہے. اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو لا تتخذوا عدوی وعدوکم, میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اولیاء یعنی دوست نہ بناؤ. میرا رب نے اتنا حکم کیا دیا, ان کو تکلیف شروع ہو گئی. قرآن جو ہے نفرت سکھاتا ہے, قرآن نفرت. یہ تمام انشاءاللہ العزیز زندگی باقی رہی یہ 26 آیتوں کا جو مضمون ہے یہ ان کی کتابوں سے بھی میں نکال کے دکھاؤں گا. سیم ٹو سیم چیزیں, سیم ٹو سیم چیزیں وہاں پر بھی موجود ہیں. تو پیدا کرو کسی اور وسیم گندے رافضی کو جو وہاں سے بھی نکال سکے. عزیزان گرامی وقار, بات میں عنوان سے ہٹ نہ جائے اس لیے میں عرض کروں گا وہ رب ذوالجلال رحمان ہے, اور اس کے رحم کا معاملہ تو ہے, اس کے رحم کا معاملہ ہے کہ آج جس طرح سے لوگ ہمیں پیش کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک ڈراؤنی شکل ہماری بنا کر کے اسلاموفوبیا یعنی مسلمانوں سے لوگوں کو ڈرانا, یہ اگر تمام دوسرے قوموں کی طرح بھی ہو جاتے تو میرے عزیزو یہ سب کا جینا حرام کر کے رکھتے. ہمارے ہاں آخرت کا تصور ہے, ہمارے ہاں رب ذوالجلال کو جواب دینے کا تصور ہے, ہمارے ہاں اللہ رب العزت کے دیکھنے کا تصور ہے کہ وہ ہر گھڑی ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ تمام تصورات لے کر کے مسلمان جی رہا ہے. تم کہہ رہے ہو یہ آتنکوادی ہے, دہشت گرد ہے, اور جو اس طرح سے کر رہا ہوگا اس کا تصور ختم ہو چکا ہوگا. ہمیں تو اللہ رب العزت کے ہونے کا اتنا احساس ہے کہ رات کے اندھیرے میں بھی ہم ڈرتے ہیں کوئی ایک گندی تصویر بھی دیکھنے کے لیے, جبکہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. اس لیے کہ مسلمان اس عقیدے کے ساتھ جیتا ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. مسلمان اس عقیدے کے ساتھ جیتا ہے وہ اللہ ہے جو حی ہے اور قیوم ہے, اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی وہ دیکھ رہا ہے, تمہارے دلوں کے گزرنے والے حالات سے بھی وہ واقف ہے. ہم اس تصور کے ساتھ اس عقیدے کے ساتھ جی رہے ہیں. بہرحال میرے عزیزو اس کے رحمان کی صفات بے شمار ہیں, بے شمار ہیں, اور اس کے کام حکمت کے ہوتے ہیں. بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں وہ رحمان ہے, رحمت تو کر رہا ہے, میرے ساتھ تو نہیں ہو رہا ہے, میرے ساتھ تو نہیں ہو رہا ہے, میں تکلیفوں پہ تکلیفیں اٹھاتا ہوں. میرے عزیزو صبر نہیں کرتا انسان اور اس طرح کی باتیں کر جاتا ہے. یا ایسا ہی گھبرانے والا آدمی ہے جیسے کوئی ٹرین سرنگ میں جائے, ٹنل میں جائے تو کچھ جو باولے لوگ ہوتے ہیں اچھل کود کرنے لگ جاتے ہیں. کبھی ٹرین کا سفر کیا آپ نے؟ اور ٹرین کبھی ٹنل کے اندر جاتی ہے, پہاڑ کے گوفے کے اندر, کیا ہوتا ہے اندھیرا آ جاتا ہے, اندھیرا اتنا اندھیرا آتا ہے تو جو عقل مند ہوگا وہ سیٹ پہ بیٹھا رہے گا, اور جو باولا ہوگا اچھل کود کر رہا ہے اسے ایسا لگتا ہے دنیا کیا سے کیا ہو گئی, ٹرین کہیں کھڈے میں چلی گئی. ایسا نہیں ہے, جو عقل مند ہے وہ بیٹھا رہتا ہے. اگر آپ عقل مند ہیں بیٹھے رہتے ہیں اپنے سیٹ پر, میں پوچھتا ہوں کیوں بیٹھے رہتے ہو, کیوں بیٹھے رہتے ہو؟ اندھیرا ہو گیا, ٹرین گوفے کے اندر چلی گئی ہے. آپ کہیں گے میاں تھوڑی دیر کی بات ہے, یہ ٹرین کا ڈرائیور چلا تو رہا ہے, نکال لے گا, نکالے گا نا. ٹرین نکل کر کے باہر آ جاتی ہے تو آپ کہتے اجالا تو آ گیا. اے میرے عزیز ٹرین کے چلانے والے پر تجھے اتنا یقین ہے سیٹ چھوڑ کر اٹھتا نہیں. اس طرح تیری زندگی میں جب مصیبتوں کا کبھی اندھیرا آتا ہے یقین کر وہ رب ذوالجلال پھر اجالوں میں لائے گا.
इन्ना मअल उसरि युसरा, उसने फरमाया है हर तकलीफ के बाद आसानी है। क्यों उतावले होते हो? थोड़ी सी तकलीफ क्या आई, शिकायत किया, मेरे साथ रहम का मामला नहीं हो रहा है, मेरे साथ रहम का मामला नहीं हो रहा है। फ़िअलुल हकीम ला यखलु अनिल हिकमा, वो हकीम है, उसका कोई काम हिकमत से खाली नहीं होता, कोई काम हिकमत से खाली नहीं होता। आज दोपहर में अगर तुम्हें रोटी नहीं मिली है तो कोई ना कोई सबब होगा, वो तुम्हारे हक में बेहतर चाहता है। असा अन तकरहु शैअन व हुव खैरुल लकुम, कुरान कहता है बसा औकात तुम जिस चीज को नहीं चाहते लेकिन वो तुम्हारे हक में बेहतर होता है। जुनैद बगदादी रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में एक खातून वो धागा, रुई से धागा बनाती थी, रुई से धागा बनाती थी और वो धागा बनाने के बाद बेच आती थी। कितने? आधे दिरहम में बिकता था उसका, आधा दिरहम। वो आधा दिरहम लाती थी, उसमें से आधे यानी पाव करके उससे फिर कपास रुई खरीदती और फिर उसका आधा दिरहम बनाती और बाकी का घर में खर्चा कर। एक दिन आधे दिरहम की रुई लाई और पूरे का उसने धागा बना दिया। धागा कच्चा होता, सूखने के लिए रखी सहन में, अंदर खाने के बनाने के इंतजामात कर रही थी। एक कौवा आया और धागा उठा के ले गया। बेवा औरत, उसके सिवा कुछ भी नहीं था, आज कुछ भी नहीं था उसके पास, भूखी रह गई। अब ना खरीदने के लिए धागा खरीदने के, रुई खरीदने के भी पैसे नहीं, खाना बनाने के भी पैसे नहीं, ऑलरेडी बेवा है और गरीब है। कहने लगी क्या इतनी गुर्बत के बाद भी अल्लाह ताला ऐसे उसकी बची पूंजी भी उठा लेता है? लोग यही कहते हैं ना, मेरे पास कुछ नहीं था फिर भी मैं नुकसान में जा रहा हूं, अब तो कुछ रहम कर देता। अरे भाई, बड़े सेठ आदमी के 1 लाख रुपए चले गए तो समझ में आएगा चलो ठीक है, बाकी बचे हुए फिर कवर कर लेगा। जिसके पास कुछ नहीं, लास्ट पूंजी बची है, वो भी मौला ने उठवा दिया, तो ये कौन सा रहम है? बंदे तिलमिला जाते हैं। वो खातून घबराई और कहा ये अब कौन से रहमान की सिफत है? क्या वो रहम कर रहा है मेरे साथ? मैं बेवा हूं, कुछ भी नहीं है मेरे पास। हजरत जुनैद बगदादी के पास दौड़ी दौड़ी गई। दूसरा दिन था, भूख की शिद्दत थी, दौड़ी हुई आई। हजरत जुनैद बगदादी उस वक्त बैठे थे, उनके दरबार में कुछ लोग आए हुए थे बाहर के, मिलने की गरज से दूर से आए हुए थे। आपको ये चीखती हुई आई तो उसको साइड में खड़ा किया, रुक जाओ मैं पहले इनकी बातें सुन लूं, पहले इनकी बातें सुन लूं। उन लोगों ने आकर के कहा कि हुजूर हम कुछ नजराना लेकर के आए हैं, कुछ नजराना लेकर के आए हैं, ये कबूल फरमा लें। क्या था नजराना? 10,000 सोने के सिक्के, अशरफियां थी। कहा कि हुजूर आप अपने हिसाब में इसको तकसीम कर ले। हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने वो 10,000 अशरफियां लिए और पूरे के पूरे उस औरत को दे दिया। वो औरत अभी कुछ कहने वाली थी, उसके कहने से पहले आपने दे दिया। कहा इसको पकड़ो। अब फिर वो आई हुई जमात थी, उससे पूछा क्या मामला है, क्यों इतनी बड़ी रकम तुम हदिये में लाए? सुनो मेरे अजीजों, फ़िअलुल हकीम ला यखलु अनिल हिकमा। वो कहते हैं हम समंदर के सफ़र पर थे, कश्ती में बैठे थे, आ रहे थे, अचानक हमारी कश्ती फट गई, कश्ती में सुराख आया, पानी अंदर आने लग गया। तो जैसे ये चमड़े की कश्ती थी, पानी अंदर आने लगा तो डूबने के चांसेस बढ़ गए। पानी जितना हो सका हम निकाल निकाल कर फेंकते रहे, लेकिन इस कश्ती की मरम्मत के लिए हमारे पास कुछ नहीं था। अचानक एक कौवा आया और ऊपर से धागा गिरा दिया। एक कौवा आया, धागा ऊपर से गिराया और वो इतना ही धागा था जिससे हमारी कश्ती सिल जाती थी। हमने उसी धागे से अपनी कश्ती सिल दी और फिर उसी वक्त हमने ये नियत कर लिया कि वो रहमान है जिसने हमें बचाया है, हम सही सलामत जाएंगे तो 10,000 अशरफियां जुनैद बगदादी को नजर करेंगे। वहां हमने मन्नत कर ली थी, मेरे आका हमने सही सलामत किनारे को पा लिया, अब आकर के वो 10,000 अशरफियां आपकी बारगाह में हमने नजर कर लिया। हजरत जुनैद बगदादी जिलों के हालात से बाखबर थे, उस खातून की तरफ देखा और पूछा क्या तुम्हारे रब ने सही रहम किया या नहीं? तुम्हारे आधे दिरहम को कौवे से उठवाकर बदले में 10,000 अशरफियां देता है, उसी का नाम रहमान है। वो रहमान है। बंदा घबराता है, कहता है ऐसे कैसे होगा, मेरे पास कुछ भी नहीं था फिर भी उठा लिया। इंतजार तो करता, शुक्र तो करता, यकीनन वो मौला तुझे उससे बेहतर चीज लौटाता। यहां तक कि हदीसों में किसी का बच्चा भी अगर इंतकाल करता है, मौला ताला फरिश्तों से पूछता है तुमने उसके बच्चे को लाया, क्या कह रहा था मेरा बंदा मेरे बारे में? फरिश्ते कहते हैं मौला वो तेरा शुक्र बजा ला रहा था, कहता था इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौला फरमाता है लिख दो
فرشتوں اس سے بہتر نسل اسے عطا کروں گا، اس سے بہتر اسے خوبصورتیاں جنت میں عطا کروں گا۔ وہ جب بہتر کرنے والا ہوتا ہے تب تمہیں آزمائش کے دور سے گزارتا ہے۔ یہ رحمان ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ بہت ساری مثالوں کی ضرورت ہے میرے عزیزو، وقت کی تنگی دامنگیر ہے، وقت عشاء قریب ہے، ہمیں جو وقت ملا ہے مولا اس میں بھی رحمت عطا فرما ہے، اور پھر آگے چل کر کے ہم انشاءاللہ ان گفتگوؤں کو اور طوالت دے سکیں، لمبی کر سکیں۔ اب ایک اور چیز، اس کے رحمان ہونے کے ساتھ ساتھ اس بات کا یقین بھی رکھو کہ وہ قہار بھی ہے، وہ قہار ہے۔ قہار کا مطلب ہوتا ہے سخت پکڑ کرنے والا، سخت پکڑ کرنے والا۔ جب وہ سختی کرنے پر آئے تو پھر تم ہاتھ پیر ہزار ہلا لو بچ نہیں پاؤ گے۔ الہی انت یا قاہر العدو ذا البطش الشدید انت الذی لا یطاق انتقامہ۔ بزرگوں نے فرمایا یہ دشمن کو ایسی سخت پکڑ کرنے والا ہے کہ جس کی پکڑ کی برداشت کسی کے اندر نہیں ہے، کسی کے اندر نہیں ہے۔ اگر وہ پہاڑوں کو حکم دے دے تو وہ اپنے پھٹ کر کے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ اب میرے عزیزو یہ قہار کی صفت مجھے بیان کرنا اس لیے تھا آج کہ اس کے مظاہر آج دنیا میں نظر آ رہے ہیں۔ آج رب ذوالجلال کی پکڑ اور اس کے قہر کی نشانیاں نظر آ رہی ہیں۔ لوگوں کو جلتے دیکھا، لوگوں کو بہتے بھی دیکھا، لوگوں کو لینڈ سلائیڈنگ میں دبتے ہوئے بھی دیکھا۔ یہ قہار کی صفات میں کا بہت ہلکا سا حصہ ہے، بہت ہلکا حصہ ہے۔ جب وہ پکڑ کرنے پر آئے، میں آپ کو بتاؤں قوم شعیب، جیسے ابھی چائنا والوں کے بارے میں پچھلے سال 1.5 سال پہلے ایک نیوز میں نے دیکھا تھا، وہ اپنے سپر پاور ہونے کے سفر میں اتنی تیزی سے گامزن ہیں۔ ان کے یہ چیلنجز تھے کہ اب ہمارے پاس ایسی ایسی ٹیکنالوجی آئی ہیں جس کو کوئی کاٹ نہیں سکتا۔ ارے وہ مصنوعی سورج بنا رہے ہیں، چائنیز ڈپلیکیٹ سورج بنانے کے چکر میں ہے۔ وہ جیسا بھی ہو، چھوٹا ہی صحیح، انہوں نے ہر چیز کا ڈپلیکیٹ نکال لیا۔ لیکن میرے عزیزو اب آج جا کر کے احساس ہونے لگا۔ مجھے ابھی چند دنوں پہلے کسی نے کہا تھا کہ ان کے تو چیلنجز تھے کہ ان کی ٹیکنالوجی کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اس وقت پوری دنیا میں، اس قدر ہتھیاروں میں ہو، ٹیکنالوجی میں ہو، ہر چیز میں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ تو اس زمانے کی بات ہے، آج سے 4000 سال پہلے قوم شعیب، قوم سمود جس کو کہا گیا ہے، وہ تو اتنی پاورفل قوم تھی۔ آج بھی ان کے بنائے ہوئے مکانات موجود ہیں تو اندازہ کرو اس وقت کتنے طاقتور تھے۔ وہ پورے پہاڑ کے پورے پہاڑ جو پتھروں کے پہاڑ ہوتے ان کو کھود کر کے نقشہ دیتے تھے، اور اسی میں دروازے، اسی کے اندر پورے ہال، کمرے، سب کچھ بنا لیتے تھے ایک اکھنڈ پہاڑ کو کاٹ کر کے۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ وہ لوگ آج سے 4000 سال قبل، جبکہ کوئی ہائیڈرولک مشین نہیں، کوئی پتھروں کو نقش دینے والا آلہ نہیں، اس وقت کرتے تھے تو کیا ٹیکنالوجی استعمال کیا ہوگا۔ آج بھی مدائن صالح، مدائن اولا جو سعودی عرب میں ہیں، وہاں پر یہ سب نشانیاں موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں، وہ پہاڑ ویسی ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اس قوم کو جب ڈرایا تھا کہ باز آؤ اللہ کی نافرمانی سے، باز آؤ ناپ تول میں کمی کرنے سے، گناہوں سے توبہ کر لو، اس قوم نے کہا اگر نہیں باز آئے تو کیا کر لیں گے آپ؟ کہا اللہ کا عذاب آئے گا۔ کہا کیسا عذاب آئے گا؟ انہوں نے اپنے ماضی کے عذابات کو بتایا۔ دیکھا نہیں نوح علیہ السلام کی قوم کو مولا نے سیلاب سے غرق کر دیا۔ اس قوم نے کہا آنے دو، کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے پہاڑ بہت اوپر ہیں اور یہاں تک سیلاب کا اثر نہیں ہو سکتا۔ کہا کیا تمہیں معلوم نہیں لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھروں کی بارش ہوئی، نوکیلے پتھر؟ تو اس قوم نے کہا آنے دو، پتھر برسیں گے، ہمارا گھر بھی پتھر کا ہے، پہاڑ پورا پتھر کا اور گھر پورے پتھر کے۔ اگر آسمان سے پتھروں کی بارش ہو تو بھی کچھ نہیں ہونے والا ہے، زمین پہ سیلاب آئے تو بھی کچھ نہیں ہونے والا ہے، اتنے مضبوط تھے ان کے گھر۔ پھر شعیب علیہ السلام نے کہا تمہیں معلوم نہیں اللہ ہواؤں کا عذاب بھی بھیجتا ہے۔ ہوائیں اس قدر تیز چلتی تھی کہ لوگوں کی چھتیں اڑ جاتی، انسان کے ٹکڑے ہو جاتے تھے۔ اس قوم نے کہا کہ ہوائیں بھی ہمارے گھروں کا کچھ نقصان نہیں کر سکیں گی، پہاڑوں کو ہلا نہیں سکیں گی۔ اس قدر مغرور قوم، اس قدر گھمنڈی قوم، میرے عزیز و رب ذوالجلال نے پھر کون سا عذاب بھیجا؟ قاہر العدو ذی البطش الشدید، سخت پکڑ کرنے والا دشمن کی۔ اس نے کیا بھیجا؟
نہ پہاڑ پر پتھروں کی بارش، نہ سیلاب کا عذاب، نہ ہواؤں کا عذاب، بلکہ جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ جائیں نیچے آپ۔ جبرائیل علیہ السلام نیچے آئے اور آنے کے بعد ان کو حکم دیا گیا کہ اے جبرائیل اپنی آواز نکالو، بس آواز نکالو۔ جبرائیل علیہ السلام نے صبح کے وقت اپنی صرف آواز نکالی، ایک چیخ، اس چیخ میں اتنا زور دھماکہ تھا کہ وہ قوم سمود جو اپنے گھروں میں تھی ان کے کانوں سے بھیجا نکل کر پھٹنے لگا، پورا بھیجا کانوں سے باہر نکلتا تھا، آنکھوں کے پتلیاں اڑ کر کے باہر آ گئیں، اور جب جا کر کے دیکھا گیا تو وہ اپنے پہاڑ نما گھروں کے اندر چھتڑے بکھرے ہوئے تھے صرف ایک آواز سے۔ میرے عزیزو، یہ کوئی ایسی لفاظی نہیں، آج بھی دنیا جانتی ہے ایٹم بم اگر پھٹتا ہے تو اس کا سب سے بڑا طاقت کا راز آواز ہے۔ آواز، بم کے اندر جو آواز ہوتی ہے یہی کان پھاڑتی ہے، عمارتیں پھاڑتی ہے، آواز کے اندر اتنا اثر ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کی صرف چیخ سے ان کے بھیجے نکل گئے۔ یہ قاہر العدو ذو البطش الشدید، اسی لیے اس نے قرآن میں فرمایا ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ عزیزان گرامی، آج ہم حالات دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا جس بیماری اور بلا اور وبا کے چکر میں جوجھ رہی ہے، یہ رب تعالیٰ کے امتحانات میں سے ایک ہے۔ یہ بیماری کو لایا گیا یا آئی ہے، جس طرح سے بھی ہے، ہم اس بیماری کے چکر میں مفلس تو ضرور ہو گئے، غریب تو ضرور ہو گئے، کمزور تو ضرور ہو گئے، ہماری عبادتیں ہم سے چھینی گئی ہیں، ہمارے کاروبار ہم سے چھینے گئے ہیں، ہماری جاب، ہمارے تمام مزدوروں کی طاقت ختم ہونے لگی ہے۔ بیماری آئے نہ آئے لیکن اس کے چکر میں بہت ساری چیزیں آ گئی، لوگوں کے اندر چھوت چھات کا ماحول الگ، لوگوں کے اندر ڈاکہ زنی کا ماحول الگ، اس کے بعد مفلسی اور قحط سالی اتنی بڑھ جائے گی میرے عزیزو جس کا حساب نہیں ہوگا۔ آپ اندازہ کریں چند دنوں کے بعد میری یہ بات اگر آپ کو نہ لگے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قہر کی صفت کو ظاہر فرما رہا ہے، کیونکہ انسان اس قدر آج نافرمان ہے، اور دیکھیں نافرمان ہونا اور ہے لیکن اس مولا کو اور اس کے حبیب کو گالیاں دینا اور ہے۔ رب ذوالجلال عذابات اس وقت کھول دیتا ہے جب اس کے نبی کی شان میں کثرت سے توہین ہونے لگتی ہے۔ میں محسوس کر رہا ہوں آج کے زمانے میں سب سے زیادہ میرے نبی کو گالیاں دی جا رہی ہیں، پوری طاقتیں ایک طرف ہو رہی ہیں، حکومتیں ان کے سپورٹ میں آ رہی ہیں، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بنائے بڑی حکومتیں اسے پناہ دیتی ہیں، انہیں ویزے دیتی ہیں، انہیں سیکورٹی دیتی ہیں۔ تو یہ باضابطہ حکومتیں اور طاقتیں مل کر کے میرے نبی کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ اب انتظار کریں اللہ رب العزت کے عذاب کا، عذاب آئے گا، ان کے بھی چھیتڑے اڑنے کی دیر ہے، ان کی بھی چھتیں غائب ہونے کی دیر ہے، تخت ان کے بکھرنے کا وقت آنے والا ہے۔ عزیزان گرامی، میں آپ کو ڈرا رہا ہوں جب اللہ کا عذاب آئے گا تو پھر سب اس میں ملوث ہوں گے، سب اس میں پیسے جائیں گے، اچھے اور برے سب عذاب میں بہیں گے۔ سیلاب آئے تو اچھوں کو الگ بروں کو الگ نہیں چھوڑتا، سب کو بہا لے جاتا ہے۔ اس رب ذوالجلال کے قہار کی صفات بھی آج ہیں۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ایک طرف جنگلات میں اچانک آگ کا لگ جانا اور بے حساب جانوروں کو آگ کی موت میں جھلس جانا، یہ اللہ کی پکڑ ہے، اللہ کا قہر ہے۔ بیماریوں میں پورے انسانوں کا گرفتار ہونا اللہ کا عذاب ہے۔ سیلاب کا اچانک آنا اور گھر کے گھر تباہ کرنا اللہ کا عذاب ہے۔ سورج کا گہن لگ جانا، چاند میں گرہن لگنا اللہ کا عذاب ہے۔ تمہارے رزق سے برکت کا اٹھ جانا اللہ کا عذاب ہے۔ تمہارے سروں پر ظالموں کو بادشاہ مسلط کرنا اللہ کا عذاب ہے۔ جو ظالم ہیں، درندے ہیں، وہ تمہاری حکومتوں پہ آئے ہوئے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اس عذاب سے چھٹکارا صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ لوٹ آؤ اس رب ذوالجلال کی بارگاہ میں، لوٹ آؤ اور اسے مناؤ اور پھر پکار کر کہو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، میں بخشش چاہتا ہوں تیرے بارگاہ میں اور میرے تمام گناہوں کی معافی چاہتا ہوں۔ جس دن بندہ استغفار کر کے لوٹ آتا ہے تو پھر وہی قہار پھر تم پر اپنے رحمان کی صفات کا اظہار فرماتا ہے۔ وہ قہار ہے، پکڑ کرتا ہے، لیکن بندہ جب عاجزی کرتا ہے تو پھر وہ اپنے رحمان کی صفات کا اظہار کرتا ہے۔ وہ رحمان ہے، لیکن یہ ایک چیز ہے، اب آخری میں یہ کہہ کر کے جاتا ہوں، رحمان بھی صفت ہے
قہار بھی صفت ہے اس اللہ کی، اور رحم بھی کرتا ہے، پکڑ بھی کرتا ہے۔ آپ اگر ہم سے سوال ہی کرتے ہیں کہ کون سی چیز اس میں زیادہ بھاری ہے، رحمان کی صفت یا قہار کی صفت؟ ظاہر سی بات ہے قہار کی صفت آپ سب کو پتا ہے، جب وہ پکڑ کرے تو اس پورے کے پورے تباہ ہوتے ہیں، یہ تو بہت بھاری چیز ہے۔ لیکن حدیث پاک میں ملتا ہے، رب ذوالجلال نے حضور کی زبان پر ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے میری رحمت نے میرے غصے پر غلبہ کر لیا۔ رحمان کی صفت قہار کی صفت پر غالب ہے، وہ رحم زیادہ فرماتا ہے، قہر کم کرتا ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم عریضہ پیش کرتے ہیں، مولا تو اپنے قہر سے ہم غریبوں کو بچا لے، ہم سب کو اپنے قہر سے آزاد فرما، اس پوری دنیا میں پھیلی ہوئی بلا اور وبا کو دور فرما دے۔ اے کریم خدا تو اپنے رحمان کی صفات اور رحیم کی صفات کا اظہار مولا ہم سب گنہگاروں پر عطا فرما، ہم سب پر رحم فرما، کرم فرما۔ اے کریم خدا جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا کر دے، جو انتقال کر چکے ان کی مغفرت فرما دے۔ مولا ہم سب کو جب تک تو دنیا میں رکھ تیری عبادت کرنے کی توفیق بخش، آخری سانس تک مولا تیرا ذکر ہماری زبانوں پر جاری و ساری فرما۔ جب دمیں واپسی ہو یا اللہ، جب دمیں واپسی ہو یا اللہ، لب پہ جاری ہو بس لا الہ الا اللہ محمد رسول۔